السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، عظم الله أجورنا وأجوركم، تقبل الله منا ومنكم. پروردگار آپ تمام حضرات کی زندگیوں میں خیر دنیا و خیر آخرت ودیعت فرمائے. میرے دل سے بے پناہ دعائیں نکلتی ہیں، بے کراں دعائیں برادر عزیز جناب مستحسن صاحب اور ان کے ساتھیوں کے لیے، میسم صاحب اور معروف رضا علی اور جملہ دوستانوں، یارانوں، ہمکاران مؤسسہ کی کامیابیوں کے لیے. گزشتہ 2-3 روز سے میری طبیعت و صحت بالکل اس قابل نہیں تھی کہ میں یہاں حاضر بھی ہو سکتا. یہ بھی ان کا اصرار اور ان کا اہتمام اور ان کا انتظام مجھے یہاں لے آیا. کئی اور پروگرامز تھے یہاں پر، مجلسیں تھیں اور میں محروم رہا، نہیں جا سکا. گفتگو کرنے کی سکت بھی نہیں تھی. اس وقت بھی کوئی زیادہ آپ حضرات کا وقت نہیں لوں گا. 2-3 فقرے، 2-3 باتیں. ایک نکات فکری اور ایک نکات عملی، تاکہ تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل دونوں اسپیکٹس کی باتیں ہو جائیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا مثنی و فرادا. اے رسول آپ کہہ دیجئے فرادا و مثنی، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں بس ایک بات کی تاکید تم لوگوں سے کرتا ہوں. دیکھیے اب ایک عجیب لہجہ ہے نا، پورے قرآن مجید میں ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے. قرآن مجید کی ہر آیت کی اپنی ایک شان ہے. اب یہاں پر پورے قرآن مجید میں ایک منفرد آیت یہ ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک بات کی تاکید کرتا ہوں. قل انما اعظکم بواحدہ، میں بس ایک چیز کے لیے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وعظ کرتا ہوں، ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں. غور فرما رہے ہیں سب لوگ؟
پورے قرآن مجید میں یہ ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کو بس ایک بات کی تاکید کرتا ہوں. وہ کیا؟ کہ تم لوگ تنہا بھی، فرادہ بھی، اور مثنا یعنی کلیکٹیو انداز سے بھی، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیو بھی، تنہا بھی اور دوسروں کے ساتھ مل کر بھی سوچو. اس بات کے بارے میں سوچو کہ یہ جو رسول ہے، یہ جو تمہارا صاحب ہے، یہ مجنون نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ما بہ من جنہ. عجیب و غریب مقام سخن ہے. اس آیت کی تلاوت کر کے آپ کو جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ چند نکات ہیں. ایک ایک جملے میں ایک ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اپنی اپنی زندگیوں سے اس مضمون کو جوڑ کر سوچیں. آپ دیکھیں گے جب بھی آپ کوئی اہم کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، کوئی خدمت، کوئی سوشل ویلفیئر کا کام، کوئی ایجوکیشن کا کام، کوئی مذہبی دینی کام، کوئی اہم کام کرنے کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں تو بہت سے الزامات آپ پہ لگا دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک معمولی سا الزام یہ بھی ہوتا ہے کہ دیوانہ ہے. ارے میاں دیوانے ہیں، پاگل ہیں، یہ کیا ساری دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے؟ یہ کیا کر لیں گے؟ دنیا کا رخ کسی طرف ہے اور یہ کسی اور طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، یہ کیا کر لیں گے؟ جہاں بہت سے الزامات لگتے ہیں ان میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں. آپ پر آپ کوئی کام کرنے کے لیے کھڑے ہوں، آپ پہ یہ الزامات لگتے ہیں. قیاس فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہی الزامات اسی انداز سے لگے تھے، اور جب آپ نے دعوت توحید اور دعوت اسلام اور دعوت الی اللہ کا سلسلہ شروع کیا تو جہاں بہت سے الزام لگے اس میں سے ایک الزام یہ تھا کہ مجنون ہے، نعوذ باللہ. تو اگر یہ جنون کا شاعری میں عشق اور جنون دو چیزیں بہت اہتمام سے شعراء پیش کرتے ہیں. آپ ابھی اقبال کا کلام پیش کر رہے تھے. عشق اور جنون، یہ دونوں چیزیں زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں. عشق اور جنون، اللہ سے عشق، اللہ والوں سے عشق. اور جنون کے دو مراتب ہیں. ایک جنون وہ ہوتا ہے جو نفسیاتی مرض ہے، اور ایک جنون وہ ہوتا ہے جو کمال معرفت کے بعد حاصل ہوتا ہے، کہ جو اپنے آپ کو رضائے حق کے لیے فنا کر دینے کا جذبہ عطا کرتا ہے. یہ جنون اور یہ عشق دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، اسے طلب کرنا چاہیے. جسے مل جائے اسے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. بغیر جنون کے اور بغیر عشق کے کوئی کام نہیں ہوتا. عشق کیجئے خدا سے اور خدا والوں سے، اور جنون پیدا کیجئے یہ کہ دنیا کی کسی کی نہ سنیں، بس وہ کریں جو کرنے کا کام ہے، کرتے رہیں. بغیر جنون کے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی. اب میں مثالیں دے رہا ہوں. آقا امام حسین، ابو الائمہ، ابو الشہداء. کربلا کا تصور کیجئے، فوجیں آمنے سامنے، ایک طرف پوری دنیا ہے، دنیا کی طاقتیں ہیں، ایک طرف تنہا آقا حسین ہے. اس دن جو بنی ہاشم کے جوان ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں،
ایک کردار جو ایک عام انسان کا کردار ہو سکتا ہے، حر. حر نے کیا کام کیا؟ حر پر کس چیز کا اثر ہوا؟ دنیا والوں کی تعبیر یہی ہو سکتی تھی اس وقت، جو دیکھ رہا ہو کہ اس لشکر کو چھوڑ کے ادھر آ رہا ہے، وہ یہی کہہ سکتا تھا یہ مجنون ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا، اسے کیا ہو گیا ہے، یہ پوری دنیا چھوڑ کے ادھر جا رہا ہے. مگر اسی عشق اور اسی جنون نے حر کو لعنت اللہ علیہ سے علیہ السلام بنا دیا. عشق خدا، عشق محمد، عشق آل محمد، عشق امام حسین علیہ السلام، اور پھر اس عشق کی راہ میں فنا ہو جانے کا جذبہ، اور اس عشق کے لیے، اس جنون کے لیے تفکر، سوچو. دعوت دے رہے ہیں پیغمبر کی زبان پر، دعوت پروردگار دے رہا ہے کہ سوچو، تفکر کرو. ہم لوگوں کو ہر کام سے پہلے سوچنا ضرور چاہیے، انڈیویجولی بھی، کلیکٹیولی بھی. یہ پلیٹ فارم اسی طرح کا ہے، اور اس طرح کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں، لوگ جمع ہوں، سوچیں، سوچ کے آئیں، اور پھر اپنی سوچ کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. اسی فکر کے نتیجے میں تنہا فکر کرنا اور سب کے ساتھ مل کے فکر کرنا، دو عمل ہیں. یہ دونوں عمل معاشرے کو بہت بلندیوں تک لے جاتے ہیں. عملی جہت سے دو نکات عرض کر دوں بس. ایک یہ قرآن مجید نے فرمایا، آیات قرآنی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ہم لوگ اگر ایک چیز کا عہد کر لیں، کسی بھی اچھا کام کرنے والے کی مخالفت نہیں کریں گے. بس ایک چیز، بس ایک نقطہ. اس راہ میں اپنی کسی بھی غلط فہمی کو بیچ میں نہیں آنے دیں گے. اپنی انانیت، اپنی غلط فہمی، اپنی بہت سی چیزیں، جو چیزیں دنیا میں کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے، اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. اتنا طے کر لیں اپنے نفس کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ. دیکھیے اس دنیا کا کتنا فتنہ کم ہو جائے گا، کتنا فساد کم ہو جائے گا، کتنی نگیٹیویٹی کم ہو جائے گی، کتنی پازیٹیویٹی بڑھ جائے گی، کتنی ہم آہنگی خود بخود بڑھ جائے گی، اور کتنے کاموں کے برکات میں اضافہ ہو جائے گا. کیونکہ بہت سی برکتیں تو یوں ہی ضائع ہو جاتی ہیں نا، اگر سوء ظن پہ بنیاد ہو. پتہ نہیں یہ کیوں کر رہے ہیں. سماجی کاموں میں، مذہبی کاموں میں، دینی کاموں میں، زندگی کے کاموں میں، خدا کے کاموں میں یہ یاد رکھیے کہ ایک چیز رہے کہ ہمیں کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہے، کہیں اچھا کام ہو رہا ہے تو ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنی. اگر تعاون نہ کر سکے تو سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ مخالفت نہ کرے. یہ ایک کام. اور دوسرا عملی پہلو وہ یہ ہے کہ جہاں تک کسی کا تعاون کر سکیں کریں. اور یہ ایک چیز یاد رکھیں، آخری بات کہہ رہا ہوں اس وقت، گفتگو کو سمیٹ دوں. جس کو بھی جتنی بھی توفیق نصیب ہوتی ہے کسی بھی کار خیر کی، چاہے وہ سوچ کی سطح پر ہو، چاہے نیت کی سطح پر ہو، چاہے قول کی سطح پہ ہو، چاہے عمل کی سطح پہ ہو، اس کے پیچھے قطرات گرم حسین ابن علی کی تاثیر ہوتی ہے. آقا امام حسین کے لہو کی تاثیر اور امام زمانہ علیہ السلام کے انفاس قدسیہ کی حرارت. جہاں جو بھی یہ موج در موج، اچھی فکریں، اچھی سوچ، اچھے کام کا تصور
اچھے کام کی تحریک جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں، چاہے مسلمانوں کے پاس ہو یا غیر مسلموں کے پاس، وہ سب انفاس مبارکہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حرارت. اگر ان کی قربانیاں اور ان کے انفاس نہ ہوں تو اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس دنیا دنیا میں خیر کی کوئی سبیل نہیں ہے. اور اس اعتبار سے بھی ہم انہیں واسطہ فیض سمجھتے ہیں، اور یہ واسطہ فیض ہیں. ان سے وابستگی، آقا حسین علیہ السلام سے وابستگی. میری تقریر کا عنوان غالباً رکھا تھا کہ حسین سمبل آف یونٹی ہیں. امام سمبل آف یونٹی نہیں ہے، امام تو فاؤنڈیشن آف یونٹی ہیں. سمبل تو علامت کو کہتے ہیں نا. علامت حسین بنیاد وحدت ہیں، اساس وحدت ہیں، فاؤنڈیشن ہے یونٹی کی. اور آخری جملہ، حسین کے یہاں آئے ہیں نا، حسین کے یہاں سے لے کے کیا جائیں گے؟ حسین کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، بہت عظیم بارگاہ. دنیا کی چھوٹی چھوٹی حاجتیں طلب نہ کیجیے گا. حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے جس سے کم خدا طلب کیجیے گا. خدا کو لے کے جائیے گا. حسین وسیلہ ہے. وسیلہ کس چیز کا وسیلہ؟ دنیا طلبی کا وسیلہ. حسین علیہ السلام دنیا حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، روپیہ پیسہ حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، شہرت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے. وسیلتی الی اللہ، وسیلتنا الی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ حسین ہے. تو اللہ سے، حسین سے خدا مانگیے گا کہ یا آقا ہم آپ تک آ گئے ہیں، اب آپ ہمیں خدا سے ملا دیجئے، اب ہم خدا سے جدا نہ ہوں. ہماری جو بقیہ زندگی ہے وہ خدا کے لیے ہو، خدا کے ساتھ ہو، خدا کی راہ میں ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.